بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اہل علم اللہ ان پر رحم کرے یہ فرماتے ہیں کہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے پر ورغلایا، بہکایا، آمادہ کیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ ان کی بنیادی طور پر دلیل یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، لولا حواء لم تخن انثى زوجها، اگر حوا نہ ہوتی تو عورت اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی۔ اس حدیث کو وہ اپنی دلیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اس کا محققین نے جو مطلب بیان کیا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ معاملہ قرآن مجید میں دیکھیں تو قرآن اس کے بالکل برعکس بات کرتا ہے۔ دیکھیے جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا ہے تو فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، آدم اور حوا۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ دیا۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، اور شیطان نے کہا کہ تم دونوں کو نہیں روکا تم دونوں کے رب نے اس درخت سے مگر اس لیے کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا تم دونوں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ دونوں سے بات کی۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور شیطان نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائی کہ بے شک میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، بھلا چاہتا ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دیا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، ان دونوں نے وہ درخت کا پھل چکھا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، ان دونوں نے اس درخت کے پھل میں سے کھایا۔ تو ہر جگہ دونوں آدم اور حوا، لیکن دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں اکیلے آدم کا ذکر بھی کیا ہے۔ دیکھیے فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے اسے یعنی آدم کو وسوسہ دیا۔ قَالَ يَا آدم، اور کہا اے آدم، هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، کیا میں تجھے ابدی زندگی اور لازوال بادشاہت کا درخت نہ بتاؤں؟ وہ درخت جس کا پھل کھانے کے بعد تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اور ایسی بادشاہت جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو شیطان نے یہ کس سے کہا؟ آدم سے۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، شیطان نے آدم کو وسوسہ دیا۔ قَالَ يَا آدم، اور کہا اے آدم، هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، اکیلے آدم کا ذکر بھی ہے نا، تو ایسا بھی ہوا کہ شیطان نے اکیلے آدم کو وسوسہ بھی دیا، اکیلے آدم کو بھی کہا، اور پھر اس سے آگے والی آیت میں فَأَكَلَا مِنْهَا، پس ان دونوں نے اس درخت کے پھل میں سے کھایا۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان دونوں کے سطر ان کے سامنے ظاہر ہو گئے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی بس بہک گئے۔ اب اس آیت میں بھی اکیلے آدم کا ذکر بھی موجود ہے نا اس معاملے میں۔ تو دیکھیے کہ یہ دو آیتیں دو جگہ پر صرف آدم کا ذکر بھی موجود ہے، باقی سب جگہ دونوں آدم اور حوا دونوں، لیکن ان دو آیتوں میں اکیلے آدم کا ذکر بھی ہے۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدم، شیطان نے آدم کو وسوسہ دیا اور ان سے کہا، اور وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس بہک گئے۔ اس لیے دیکھیے اس آیت کی تفسیر میں تفسیر التحریر والتنویر لابن عاشور، ابن عاشور محمد الطاہر المالکی، المتوفی 1393 ہجری، اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں ای فعمل آدم بوسوسۃ الشیطان، یعنی آدم نے شیطان کے وسوسے پر عمل کیا۔ فاکل من الشجرۃ، اور اس درخت سے کھا لیا۔ واکلت حواء معه، اور حوا نے بھی آدم کے ساتھ کھایا۔ واقتصار الشیطان علی التسویل لآدم، اور شیطان نے جو کبھی اکیلے آدم کو بھی وسوسہ دیا، اکیلے آدم سے بھی کہا، وَهُوَ يُرِيدُ أَن يَأْكُلَ آدَمُ وَحَوَّاءُ، حالانکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ آدم اور حوا دونوں کھائیں۔ وہ تو یہ چاہتا تھا نا کہ آدم اور حوا دونوں اس درخت کا پھل کھائیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوا کہ شیطان نے اکیلے آدم کو وسوسہ دیا، اکیلے آدم سے کہا۔ کیوں؟ لِعِلْمِهِ، کیونکہ وہ جانتا تھا بِأَنَّ اقْتِدَاءَ الْمَرْأَةِ بِزَوْجِهَا مَرْكُوزٌ فِي الْجِبِلَّةِ، کہ عورت فطری طور پر اپنے شوہر کی اطاعت کرتی، کہ عورت جو ہے وہ فطری طور پر اپنے شوہر کی بات مانے گی۔ اس لیے شیطان نے اکیلے آدم کو بھی کہا کہ اگر اس نے کھا لیا تو حوا تو کھا ہی لے گی۔ اور پھر وَقَوْلُهُ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان
کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، عطف علی فاکلا منہا، یعنی اس سے پہلے یہ جملہ نا کہ ان دونوں نے کھایا، آدم اور حوا دونوں نے، لیکن اس کے بعد کیا کہا کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اکیلے آدم کا ذکر کیوں؟ ای اکلا معا، یعنی دونوں نے کھایا تو اکٹھے تھا، لیکن وتعمد آدم مخالفت نہی اللہ تعالی، لیکن پہلے ارادہ آدم نے کیا تھا، آدم نے اصل میں ارادہ کیا تھا عن الاکل من تلک الشجرۃ، اس درخت کے پھل کھانے کا، واثبات العصیان لآدم دون زوجہ، اور اللہ نے جو یہ کہا کہ عصا آدم ربہ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، یعنی حوا کا ذکر نہیں کیا، تو واثبات العصیان لآدم دون زوجہ، حوا کے بغیر صرف آدم کا جو ذکر کیا، یدل، یہ اس بات کی دلیل ہے، علی ان آدم کان قدوۃ لزوجہ، کہ آدم اپنی بیوی یعنی حوا کے پیشوا تھے، رہنما تھے اس معاملے میں، انہوں نے کھایا پھر حوا نے کھایا، یعنی اصل میں وہ رہنما تھے، وہ پیشوا تھے، کان قدوۃ لزوجہ، کہ وہ رہنما تھے، پیشوا تھے، مقتدا تھے، وہ بڑے تھے، تو وہ اس معاملے میں آگے تھے حوا سے۔ فلما اکل من الشجرۃ، تو جب انہوں نے اس درخت سے کھا لیا، تبعتہ زوجہ، تو ان کی بیوی نے ان کی پیروی کی، ان کی بیوی نے ان کی پیروی کی۔ وفی ھذا المعنی قال اللہ تعالی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ التحریر والتنویر ابن عاشور مالکی کی تفسیر ہے اور بہت عمدہ تفسیر ہے۔ تو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 121 کے تحت انہوں نے یہ لکھا ہے، اور یہی ظاہر ہے قرآن مجید سے کہ آدم اس معاملے میں آگے تھے، نہ کہ حوا، ٹھیک ہے۔ اب رہ گئی وہ حدیث، تو اس حدیث کا محققین نے کیا مطلب بیان کیا، دیکھیے، یہ الافصاح عن معانی الصحاح لابن حبیرہ، وزیر ابن الحبیرہ، یہ متوفہ 560 ہجری ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ ان خیانتها لزوجها، کہ حوا کی جو خیانت ہے اپنے شوہر کے ساتھ، انہا لما رأت آدم، وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے آدم کو دیکھا، قد عزم علی الاکل من الشجرۃ، کہ آدم نے پکا ارادہ کر لیا ہے درخت کا پھل کھانے کا، ترکت نصحہ، تو حوا نے آدم کو نصیحت نہیں کی، فی النہی لہ، ان کو منع کرنے میں، لأن ذلک، کیونکہ ترک النصح لہ خیانتا، نصیحت نہ کرنا، آدم کو نہ روکنا، آدم کو نہ سمجھانا، یہ خیانت تھی۔ فعلی ھذا، تو اس لیے کل من رآ اخاہ المؤمن علی سبیل ذلک، تو جو کوئی بھی اپنے ایمان والے بھائی کو کوئی ایسا کام کرتا دیکھے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو فترک نصحہ، اور اس نے اپنے بھائی کو نصیحت نہیں کی، نہیں سمجھایا، بالنہی عن ذلک النہی، اسے نہیں روکا، نہیں منع کیا، نہیں سمجھایا، اس کو نصیحت نہیں کی، تو فقد خانہ، تو اس نے اس کے ساتھ خیانت کی۔ ولا یخرج ھذا من تسمیۃ الخائنین الذین جزم اللہ سبحانہ منہم، اور وہ بندہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اپنے ایمان والے بھائی کو کوئی ایسا کام کرتے دیکھنا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور اس کو نہ سمجھانا، اس کو نصیحت نہ کرنا، جبکہ آپ نصیحت کرنے کی پوزیشن میں ہوں، تو یہ خیانت ہے۔ تو یہ وہ خیانت ہے جس کا ذکر ہے حدیث میں، نہ کہ یہ کہ حوا نے آدم کو ورغلایا، حوا نے بہکایا، وہ آگے تھیں، یہ تو قرآن کے ٹوٹلی اپوزٹ چلا جاتا ہے۔ اور یہ صرف اکیلے نہیں ہے، دیکھیے کشف المشکل من حدیث الصحیحین لابن الجوزی، ابن الجوزی رحمہ اللہ مشہور عالم ہے، متوفہ 597 ہجری میں، وہ بھی یہی لکھتے ہیں وَأَمَّا خِيَانَةُ حَوَّاءَ زَوْجَهَا، اور بہرحال جو حوا کی خیانت تھی اپنے شوہر کے ساتھ، فَإِنَّهَا كَانَتْ فِي تَرْكِ النَّصِيحَةِ فِي أَمْرِ الشَّجَرَةِ، وہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کو نصیحت نہیں کی، سمجھایا نہیں درخت کا پھل کھانے کے معاملے میں، لا فی غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ نہیں، بس یہی ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ آدم نے ارادہ کر لیا درخت کا پھل کھانے کا،
تو انہوں نے سمجھایا نہیں، نصیحت نہیں کی۔ اور اسی طرح جامع الاصول فی احادیث الرسول ابن الاثیر الجزری، ابن الاثیر جزری رحمہ اللہ، متوفہ 606 ہجری میں، وہ بھی یہی لکھتے ہیں خیانۃ حواء آدم ہی ترک النصیحۃ لہ فی امر الشجرۃ۔ حوا کی جو خیانت ہے آدم کے ساتھ وہ کیا ہے کہ انہوں نے آدم کو سمجھایا نہیں، نصیحت نہیں کی، لا فی غیرہا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہی ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حوا کو سمجھانا چاہیے تھا آدم کو، وہ نصیحت کرتی، لیکن انہوں نے آدم کی پیروی کی، اتباع کی۔ تو اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں شوہر جتنا بھی پیسہ لے آئے تو نارملی کیا ہوتا ہے، وہ عورت اس کو یہ نہیں پوچھے گی کہ تم نے کہیں صحیح طریقے سے یہ پیسہ آ رہا ہے یا غلط طریقے سے آ رہا ہے، یا کوئی بھی معاملہ ہے تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ بیوی شوہر کو نہیں سمجھاتی، خاص طور پہ ایسے معاملات میں جہاں پہ لالچ بھی ہوتا ہے تو سمجھاتی بھی ہیں، لیکن نارملی ایک زیادہ تر کیا ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے نا۔ تو اتنی سی بات ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کو سمجھانا چاہیے، اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کو نصیحت کرنی چاہیے، اور ہر مسلمان کو نصیحت کرنی چاہیے اپنے مسلمان بھائی کو جب وہ اسے کوئی غلط کام کرتا ہوا دیکھے۔ تو اب یہ ایک سے الگ ٹاپک ہے کہ وعصى آدم ربہ، آدم نے نافرمانی کی، پھر انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے، یہ سارے ایک اس کے لیے الگ سے ہم بات کریں گے۔ ابھی ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ لولا حواء لم تخن انثى زوجها، حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی۔ تو یہ مطلب ہرگز مراد نہیں لیا جا سکتا کہ حوا نے آدم کو ورغلایا، حوا نے پہل کی، کیونکہ یہ مطلب ٹوٹلی قرآن مجید کے اپوزٹ ہے، قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن سے جو ظاہر ہے وہ کیا ہے کہ آدم اس معاملے میں آگے تھے، آدم رہنما تھے، پیشوا تھے، مقتدا تھے، جیسا کہ تحریر و تنویر میں ابن عاشور مالکی نے لکھا۔ اور اس حدیث کا جو صحیح مطلب ہے وہ ابن الاثیر نے اور ابن الجوزی نے اور ابن الحبیرہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جو اس حدیث کا صحیح مطلب ہے کہ صرف نصیحت نہیں کی تھی، نصیحت نہ کرنا یہ خیانت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔